اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے خیموں کا اندرونی منظر میدان کربلا سے بھی زیادہ رقت انگیز اور دردناک ہے۔ تمام بیویاں زاروں قطار رو رہی تھیں اور حسرت و یاس سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا الگ تڑپ رہی ہیں اور سیدہ شہر بانو الگ فریاد کر رہی ہیں۔ سب قلب سوکھے ہوئے ہیں اور رو رو کر آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ 10 محرم الحرام، سیدہ شہر بانو نے ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور اس معصوم کی حالت یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ سیدہ زینب اپنی خشک زبان پر انگلی پھیر پھیر کر اس کے لبوں پر پھیر رہی تھی۔ امام علی مقام نے ننھے سے پھول کو اس طرح مرجھایا ہوا دیکھا تو شدت غم سے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، خدا آپ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ عرض کیا، یا امام، ایک طرف میرے زین العابدین کو شدت کا بخار ہے اور جب بخار کی بے ہوشی میں پانی کا سوال کرتا ہے تو ہم سب تڑپ کر رہ جاتی ہیں، اور دوسری طرف اس ننھی سی جان کا یہ عالم ہے کہ شدت پیاس سے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ میں اپنے حضور سرتاج کی غیرت کا مقام سمجھتے ہوئے بھی یہ التجا کر رہی ہوں کہ آپ اس بچے کے لیے یزیدی لشکر سے 2 گھونٹ پانی مانگ لیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری رفیقہ حیات، کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی۔ میں نے تو آج تک کسی کے آگے دست سوال دراز ہی نہیں کیا، پھر میں کس طرح اس قوم سے پانی مانگ سکوں گا؟ مجھے تو سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں تو سخی ابن سخی ہوں۔ میں تو دوسروں کے سوال پورے کرنے اور سائلوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور پھر ان ادنا اور شفیع القلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو میرے لیے نہایت دشوار ہوگا۔ سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، سرتاج، میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ابن سخی ہیں اور اس لیے ہی آپ کے در اقدس پہ سائل بن کر کھڑی ہوں۔ آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال مسترد نہیں فرمایا۔ میں آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں، شیر خدا کا صدقہ مانگتی ہوں، زہرا بطول کی رضا کا صدقہ مانگتی ہوں، مجھے محروم نہ فرمانا، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں اپنے لیے نہیں، بیمار عابد کے لیے نہیں، پیاس کی شدت سے تڑپتی ہوئی سکینہ کے لیے نہیں، صرف اور صرف معصوم علی اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی مانگتی ہوں۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر لے جائیے اور دشمنوں سے فرما دیجئے کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، صرف اس دم توڑتے معصوم کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو اور اس نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ سیدہ زینب کلثوم اور ام لیلہ نے بھی رو کر سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کی تائید کی۔ معصوم سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور وہ خود بھی پانی کی 1 گھونٹ کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گلا بھی خشک اور زبان بھی خشک تھی۔ شدت پیاس سے آنکھیں ابلی پڑی تھیں اور بار بار غش آ رہا تھا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے اور بابا جان کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہے، گلے پر ہاتھ پھیر پھیر کر گلا صاف کر کے بمشکل تمام یہ عرض کرتی ہیں، ابا جان، امی سچ کہتی ہیں، ٹھیک کہتی ہیں، میں اپنے لیے پانی کا سوال نہیں کرتی، میرے ننھے معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لائیں۔ قاسم اور اکبر پانی کے بغیر شہید ہو گئے، مجھے نہیں، آپ میرے علی اصغر چاند کو 1 گھونٹ ہی پلا دیں، اس کو خوش دیکھ کر میری پیاس خود ہی بجھ جائے گی۔ معصوم سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو نے امام علی مقام مظلوم کو لرزا کر رکھ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے ٹھنڈی آہ بھر کر معصوم کو گود میں لے کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا واسطہ دیکھ کر مجبور کر دیا ہے۔ پروردگار عالم، تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے محفوظ رکھا ہے، یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور آپ اپنے خیمے سے باہر آ گئے۔ جناب علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور پھر آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔
یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رک جاتی ہے۔ ہر شخص امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، آگ برساتی ہوئی دھوپ، ننھا سا پھول، اور وہ بھی مرجھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس پر دامن کا سایہ کیا ہوا ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں، وہ دیکھو ادھر شہوالا سر کو خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کمر کو حوریں اور فرشتے دم بخود ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی۔ جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو کوثر و سلسبیل کے چشموں کا مالک ہے وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا ہے۔ جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکہ کو مکمل فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین سے اپنی امانتیں واپس مانگی تھیں۔ حسین بسط خلوص و نیاز پیش کر رہے تھے۔ آپ علی اصغر کے لیے بھی پانی کا سوال کر کے کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال، سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال، سیدہ ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال، معصوم سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال، سخی ابن سخی تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف اور صرف خداوند قدوس کے سائل تھے۔ آپ قوم اشکیہ سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں۔ علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے اور جناب حسین یزیدیوں کے سامنے جا کر ارشاد فرماتے ہیں، اے لشکر ابن سعد، یہ میرا معصوم بچہ ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، 2 گھونٹ پانی کے معصوم علی اصغر کو پلا دو۔ صدا آئی، حسین اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے لو، اس کی گردن کو چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو، تیرے دشمن شریف نہیں۔ اے امام علی مقام حسین ابن علی، یہ بدماش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بدفطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیت پر پانی کبھی نہ بند کرتے۔ اب بھی یہ آب شیریں کے بدلے تیرے معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کی اب آپ دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینے میں بغض و کینہ کی غلاظت ہے اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ صدائے سرفروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ملعون کی آواز آئی۔ شمر نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کر کے ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر کا اشارہ کر دیا۔ ملعون و مردود جہنمی ہرملا نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلے پر چڑھایا اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیر خوار معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے پار ہو کر امام کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ زخمی جگر لعینوں نے توڑا حسین کا، معصوم شیر خوار بھی نہ چھوڑا حسین کا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکالا۔ آپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی۔ آپ نے اس خون کو اپنے چہرے پر ہی مل لیا اور علی اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئیں، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے،
حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معصوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میری یہ معصوم قربانی قبول فرما۔ یا اللہ، یہ معصوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا، خداوند تیرا شکر ہے اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ اے اللہ، یہ ننھا شہید تیری امانت تھی، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ یا اللہ، حسین کی طرف سے یہ ننھی نظر قبول فرما۔ آپ اسی طرح لشکر خداوندی کرتے رہے، آپ اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس جانے لگے تو قوم اشکیہ کی طرف سے آواز آئی، کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہارے بچے کی پیاس بجھ چکی ہے۔ حسین ابن علی کیا جواب دیتے؟ آپ تو امتحان کا پرچہ پوری کامیابی سے حل کر چکے تھے، ان ملعونوں کے طعنوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے؟ جب تک دنیا میں انسانیت کا نام باقی رہے گا، دنیا یزید ابن زیاد ابن سعد اور ان کے بھیجے ہوئے وحشی درندوں پر لعنت برساتی رہے گی اور ان کی انسانیت سوز مظالم اور درندگی کو وحشت و بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام علی مقام نن علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھائے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے تو کنیز فضا کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں، مگر فضا یہ دیکھ کر، یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑی کہ امام علی اصغر شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین خیموں کے باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب علی اصغر کو اس حالت میں اندر بھیجا گیا تو کیا ہوگا؟ ناموس رسالت تو اس انتظار میں ہوں گی کہ اصغر پانی پی کر آ رہے ہیں۔ اسی عالم میں خیموں کے اندر سے درد و علم میں ڈوبی ہوئی چیخوں کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ فضا تڑپتی ہوئی پھر باہر آئی۔ امام علی مقام کی گود سے شہزادہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا اور اندر لے گئی، اور پھر معصوم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پاک دامنوں کا جو حال تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔ جا کر دیکھا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور فریاد پر فریاد کیے جا رہی ہے۔ سیدزادیاں یہ حالت دیکھتی ہیں تو وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام نے سینے پر ضبط و تحمل کی سل رکھ کر پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور لاشا علی اصغر کو اٹھا کر باہر آ گئے۔ امام علی مقام جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے لیے گرم ریت کو کبھی ہاتھ سے کبھی تلوار سے ہٹا کر ننھی سی قبر تیار کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تصور میں ہی علی اصغر سے باتیں کرتے ہیں، اے میرے چاند، اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں؟ اے چاند، تجھے خاک میں کس طرح ملاؤں؟ ہاتھوں سے میری خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی۔ فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا اے علی اصغر۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میدان کربلا کے اس ننھے شہید کو سپرد خاک کیا، اس وقت سورج کی گرمی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، ریت آگ کے انگاروں کی طرح گرم ہو چکی تھی۔ امام مظلوم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور قبر شہید کو اشکوں کی بارش سے ٹھنڈی فرما رہے تھے۔ جناب علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی میدان بارزار کا رخ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر میدان کارزار کو دیکھا، پشت پر ویران جلے ہوئے خیمے ہیں، اہل بیت کے دو بڑے خیمے ہیں جن میں چیخوں اور آہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ سورج کی تپش میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خیال کیا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہو جاؤں۔ ابھی آپ علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا ہی تھا کہ خیموں کی طرف سے رخ کیا
تو سامنے ریت کا ایک بگولا اٹھتا ہوا نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگولے کے اندر سے ایک سوار نظر آیا جو اونٹنے پر بیٹھ کر آ رہا تھا۔ ام- امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کے خونی تصویر میں یہ خاکہ خالی تھا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ علیہ السلام کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، دوست، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہاں آ کر رک گئے ہو۔ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ، مجھے دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں۔ اور پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا، یا امام حسین، میری بات سن لیجئے۔ آپ رک گئے تو اس نے کہا، حضور، میں آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں۔ آپ جب مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو میں وہاں موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد مدینہ میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچی سے پوچھوں کہ اس سے کیا ضرورت ہے، شاید میں اس کے کام۔ اور پھر جب بھی میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں، معصومہ نے میری بات سنی تو اور زیادہ رونے لگی اور فرمایا، میں سغرا بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ میرے بابا جان مکہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا۔ کوفہ کیے گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں اور ان کا خیریت نامہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں بیمار تھی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے۔ مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ چچا جان، میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں جلد اپنے پاس بلوا لیں گے۔ میرے بھائی علی اکبر نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری بہن، میں خود تمہیں لینے آؤں گا، مگر بابا نے کسی کو مجھے لینے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی بھائی علی اکبر ابھی تک آئے۔ چچا، میں بے حد اداس ہو گئی ہوں۔ مجھے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی رکھے ہیں۔ اے چچا، اگر آپ نے کوفہ کی طرف جانا ہو تو میرا یہ خط میرے بابا کے نام لے جائیں، بس میرا صرف یہ کام ہے، اور اس کام کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کر دوں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر تشریف لے گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا کر لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جائے نماز تھا، ایک دو کپڑے کی چادریں بھی تھیں، اور ایک پوٹلی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، لاؤ بیٹی، اپنا خط مجھے دے دو، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط ضرور پہنچا دوں گا، اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو، میں اہل بیت کا خادم ہوں، اور یہ کام میرے لیے سعادت ہے کہ میں ابن رسول کی بیٹی کا قاصد بن کر جاؤں۔ بچی بضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو، تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے ہو، یہ سامان دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے لیکن بہت قیمتی سامان ہے۔ اس میں میری دادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو۔ میرے بابا کو جب تم میرا یہ خط دو گے تو وہ تمہیں اور بھی بہت مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ میرے بابا جان بہت سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دیتے ہیں، تم تو ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے، پھر تمہاری تو بہت ہی قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اس معصومہ نے درد و فریاد کی اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں جن کی بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ میں نے منت سماجت کر کے سامان واپس کر دیا تھا اور یہ خط لے کر اب آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے دور سے اس طرف فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تھا کہ دیکھتا جاؤں کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی
رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا، لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دے دو، میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب تو ہمیں ایسے عالم میں ملے ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے کچھ نہیں دے سکتے، جو تمہارا حق بنتا ہے، البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، پھر بھی ٹھہرو، ہم اہل بیت کے خیموں میں سے جو میسر آ سکا تو لا کر دیتے ہیں۔ کاشد نے سنا تو چیخیں نکل گئیں، عرض کیا، یا امام، میرے لیے وعدہ آخرت ہی بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال لایا، آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا، سغرا بیٹی، اب تیرے اصغر کو کیسے یہ تیرا تحفہ پیش کیا جائے؟ علی اصغر کی ننھی سی قبر قریب ہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا، علی اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو، اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی، شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، باپا سے شکوے، پھپھی سے شکوے، امی سے شکوے، علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، اصغر کی یادیں، سکینہ کے سلام، ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا، ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ پیکر تسلیم اور رضا امام، مظلوم امام حسین ابن علی کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا تھا، گرد و فراق کے آنسو بہے جا رہے تھے، دکھے ہوئے دل کے آنسو گرم گرم اور آتشی آنسو، بیٹی کے غم سے غم آلود آنسو۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔